السلام علیکم جی. میں اگرچہ اس موضوع کے اوپر دادا پوتا شو کر چکا ہوں، لیکن بہت ضروری تھا کہ اس کے اوپر ایک رضی نامہ بھی کیا جائے، کیونکہ دادا پوتا شو آپ دیکھتے نہیں ہیں. ہمارا بزنس اور اکانومی کا پروگرام ہے، اور ہم تقریباً آپ کو شاید یہ جان کے بہت دلی صدمہ ہو کہ ہم یہ پروگرام جو ہے تقریباً 1.5 دہائی سے کر رہے ہیں. 14 سال ہو گئے. 2024 میں 15 سال ہو جائیں. ٹھیک ہے، 15 سال ہم نے پہلے 2 اینکر ہوتا تھا، اب سنگل اینکر میں ہی آپ کا دماغ کھانے کے لیے آتا ہوں. پہلے ریڈیو پہ ہوتا تھا، پھر ہم اس کو سوشل میڈیا پہ لے آئے. ریڈیو تو کیمرہ چلنا نہیں دینا ہے، کہتا آپ لوگوں کو بھلا کر رہے ہیں، بیٹھ کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، پر جو ہے تو انہوں نے جناب ہمیں بھگا دیا ریڈیو سے. تو پھر ہم سوشل میڈیا پہ آ گئے. ہم نے 2-3 ریڈیو کے اوپر وہ پروگرام چلانے کی کوشش کی ہے، نہیں چلنے دیتے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کو ایک دفعہ پھر آپ ریڈیو پہ لے کے آئے. 2 گھنٹے کا وہ پروگرام ہوتا تھا، یہاں پہ آپ 20 منٹ میں ٹرخا کے چلے جاتے ہیں. خیر یہ تو ہو گیا جی. میں چیز ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے، وہ بڑی کمال کی چیز ہے. ٹھیک ہے سر، آج جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اپنا گجی گجی لومڑی، اگر تو پتہ ہی فکرہ کی ہے، گجی گجی لومڑی سپریم کورٹ پہنچ گئی پی ٹی آئی، اور انہوں نے کہا کہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف جو سزا ہوئی تھی وہ آپ ہائی کورٹ نے صرف معطل کی. ہم چاہتے ہیں کہ سزا ختم ہو جائے، اور اگر سزا ختم آپ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کی نااہلی ختم ہو جائے گی. تو نااہلی ختم کروانے کے لیے گجی گجی لومڑی جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی، اور توشہ خانہ نااہلی کے توشہ خانہ والے مقدمے کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی نااہلی ہوئی ہے. انہوں نے درخواست دائر کی. اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے اور جا کے وہاں پہ ان کے وکیل شہباز کھوسہ صاحب، یہ لطیف کھوسہ کے صاحبزادے ہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہیں کہیں سے. انہوں نے کہا جی مخدوم جاوید ہاشمی کے خلاف فیصلے کے ساتھ سزا بھی ختم کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اس لیے عمران احمد خان نیازی کی سزا بھی ختم کی جائے. پوری قوم اس کیس کی طرف دیکھ رہی ہے جس میں مانی پی ٹی آئی کو 3 سال کے لیے نااہل کیا گیا. عدالت دیکھے کہ کیسے ہمایوں دلاور نے ایک ہی دن میں 5 بار سماعت کر کے سزا سنائی. اس پر جناب جج صاحبان جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسی درخواست لے کر آ گئے ہیں جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. دیکھیے توشہ خانہ کیس کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب کو جب ضمانت دی گئی تو سزا اپنی جگہ پہ رہتی ہے، سزا اپنی جگہ پہ رہی، اور جب سزا اپنی جگہ پہ معطل رہی تو نااہلی بھی برقرار رہی، جیسا کہ نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، ضمانت ہو گئی، رہا ہو کے باہر آ گئے، لیکن سزا اپنی جگہ کے اوپر قائم. 1990 میں یا شاید 1999 میں 1989 میں ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی، اور اس کے بعد سارے فیصلے اسی کے تحت آئے. اسی لیے جج صاحب نے کہا کہ آپ ایک ایسا ریلیف مانگ رہے ہیں جو پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلے کبھی عطا نہیں ہوا، اور یہ کوئی اور جج نہیں ہے، یہ جسٹس اطہر بن اللہ صاحب ہے. توشہ خانہ کیس میں نااہلی ختم کرنے کی درخواست کو 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیں. یہ شہباز کھوسہ نے کہا. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ صرف اس وقت اسلام آباد میں صرف 2 ہی جج دستیاب ہیں، تیسرا جج کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جو مقدمہ ہے وہ 5 رکنی بینچ کے سامنے لگ جائے، تو اس لیے اس کو ہم اگلے ہفتے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. تو جس پہ شہباز صاحب نے پھر اصرار کیا، اور جب شہباز صاحب نے اصرار کیا تو پھر جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ نے اگر یہ ہم سے مسترد کروانی ہے تو کروا لیں، ہم اس کو مسترد کر دیں گے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر جناب پھر دوڑ لگ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کو کہا جو ہے کہ 3 رکنی یا 5 رکنی بینچ سنے گا، اور 3 رکنی بینچ جو ہے وہ آج دستیاب، تیسرا جج ہی دستیاب نہیں ہے تو 5 کتوں بیٹھ سکتے ہیں. جب ججز دستیاب نہیں تو آپ بتا دیں کس کو بٹھا کر عدالت سماعت کریں. یہ کہہ کے وہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے تو پھر آپ اس کی سماعت لگوا لیجئے گا. یہ ہے جی ٹوٹل داستان جو آج ہوئی. اصل خبر یہ نہیں تھی. پھر وہ کاکڑ بھائی میرا مذاق اڑاتا ہے کہ وہ آدھا ولاگ سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل خبر یہ نہیں تھی. واقعی اصل خبر یہ نہیں تھی. اصل خبر یہ تھی
کہ صبح آج پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کا آغاز ہوا اور مارکیٹ جو تھی وہ نیگیٹو میں چلی گئی. یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ کل مارکیٹ جو تھی وہ 2534 پوائنٹ گری تھی. پی ٹی آئی نے کتنی اپنی درخواستیں جمع کروائی ہیں نامزدگیوں کی؟ 2434. اور مارکیٹ کتنی گری؟ 2534 پوائنٹ مارکیٹ گری تھی. اور اس کے گرنے کی وجہ عمران احمد خان نیازی کو پشاور ہائی کورٹ سے ملنے والا ریلیف تھا. جب تک عمران احمد خان نیازی صاحب کے دلائل ہوتے رہے مارکیٹ کبھی 500 پوائنٹ نیگیٹو تھی، کبھی 600 پوائنٹ نیگیٹو تھی. لیکن جیسے ہی وہ سلکھنا جج جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا، عمرانڈو جج جو ہے، اس نے منہ کھولا، مارکیٹ گرام 2000 پوائنٹ اور تھلے گئے. ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کی معیشت یا معیشت کے اشاریوں کو عمران احمد خان نیازی سے چڑ ہے. جیسے ہی خبر آتی ہے نا کہ وہ آیا جے باہر، وہ عمران خان نکل لگا جے باہر، مارکیٹ کلٹی درام نیچے، او پئی جے مارکیٹ منہ پر. جیسے ہی خبر آتی ہے کہ عمران احمد خان نیازی کی شر پسند اور تخریبی پارٹی کو کسی عدالت سے کوئی ریلیف ملا ہے، مارکیٹ دو منہ پر نے تلے. ایسا کیوں ہے؟ عمران احمد خان نیازی تو وہ تھے کہ جن کے آنے کے اوپر سٹاک مارکیٹ کے اندر باقاعدہ دھمال ڈالی گئی تھی اور اس دھمال کی باقاعدہ ویڈیو جاری کی گئی تھی. آج پھر یہ ہم انکشاف کر ہی دیں کہ وہ دھمال کس نے ڈالی تھی اور کیوں ڈالی تھی. ٹھیک ہے نا، آج اس کا انکشاف کر ہی دیں. یہ خیال ناراض ہی ہو جائیں گے نا کچھ دوست. دیکھیے اس وقت جو تھے ہمارے دوست ہیں، محبی ہیں، بھائی ہیں، آصف غفور صاحب، تو ان کی طرف سے حکم تھا کہ اکانومی اگر منفی نہیں ہے تو مثبت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، عارف بھائی ہو گئے ہمارے، اے کے ڈی بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وورا بھائی ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ سارے جتنے بھی بھائی ہیں نا، ان کا تعلق بہت ہوتا ہے نا ان کے ساتھ. تو فرمائش ادھر سے تھی کہ اس طرح کے نعرے لگوا کے اس کی ویڈیو بنوا کے تھے. تو پھر دی گئی بنوا کے اس طرح کی ویڈیو. وہ تو بیچارے پٹتے تھے. کراچی والا جو ہے وہ جنہیں رینجر بھگتتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں یار کراچی والوں کو، مطلب وہ حق میں نعرے لگا سکتا ہے ان کے کینڈیڈیٹ کے. کمال ہی کرتے ہیں آپ. تو وہ فرمائشی نعرے بازی تھی. خیر اینی ہاؤ، اپنا واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر. موضوع ہمارا ہے کہ جیسے سٹاک مارکیٹ جو تھی کل بھی نیگیٹو ہوئی، آج بھی وہی ٹرینڈ کنٹینیو کر رہا تھا. 600 550 600 پوائنٹ نیگیٹو کے اوپر نا جا کے مارکیٹ آدھا پونا گھنٹہ اچھا کدی 450 ہو جاتی، کدی 650 ہو جاتی، پھر 450 ہو جاتی، پھر 350 ہو جاتی، پھر اور نیگیٹو زون کے اندر موو کر رہی. جیسے ہی خبر آتی ہے کہ جناب قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے پی ٹی آئی کی سزا کو ختم کرنے کی درخواست چوک کے لطیف کھوسا کے پتر شہباز کھوسے کے منہ کے اوپر دے ماری ہے، مارکیٹ کو جمپ لگتا ہے. پہلے وہ نیگیٹو جو گئی ہوتی ہے اس سے نکل کے نیوٹرل لیول میں آتی ہے، اور پھر 1500 پوائنٹ پازیٹیو میں جب یہ ولاگ کرنے بیٹھا تھا اس وقت تک 1500 پوائنٹ پازیٹیو ہو چکی تھی، پتہ نہیں اور کچھ ہو چکی ہو. یعنی کہ عمران احمد خان نیازی کو یا اس کی تخریب کار پارٹی کو کہیں سے بھی کوئی ریلیف ملتا ہے، مارکیٹ نیگیٹیولی بیہیو کرتی ہے. یہ پریڈیٹر ہے معیشت کا. یہ میڈیا کی آزادیوں کا پریڈیٹر نہیں ہے، وحشی درندہ نہیں ہے، یہ معیشت کا بھی پریڈیٹر ہے. آپ معیشت کو دیکھیں وہ کس طرح ری ایکٹ کرتی ہے. جیسے ہی عمران خان صاحب کے باہر آنے کی کوئی امید پیدا ہوتی ہے، مارکیٹ کلٹی نیچے. جیسے ہی عمران احمد خان نیازی صاحب کو پکڑے جانے کی خبر آتی ہے یا اس کو کوئی ریلیف ڈینائی ہوتا ہے، مارکیٹ اوپر. کی ہو رہا ہے، مذاق کی ہو رہا ہے ساڑھے نال. اور میں اس پہ قطعاً اس چھوٹے سے پوائنٹ نقطے کے اوپر ولاگ نہ کرتا اگر میں یہ کوئی 8ویں دفعہ نہ دیکھ رہا ہوتا. دیکھیے میں کوئی 6، 7، 8ویں مرتبہ یہی ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے عمران احمد خان نیازی کے لیے مثبت خبر آتی ہے، ادھر سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سٹاک مارکیٹ ڈاؤن،
روپے کی قدر جو ہے ڈالر کے مقابلے میں کم. ادھر سے پتہ چلتا ہے. اس کے اوپر بعض ظالموں نے کہا کہ وہ یار جو انہوں کیتیاں ہی اکانومی اوپر جاندی ہے تو انہوں فائے چاڑ کے ویل لو کی پتہ مارکیٹ جیڑی اللہ کی کراس کار جو فائٹ. میں نے کہا نہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن کم از کم گزشتہ 2 سے 3 ماہ سے تو میں یہی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہرحال میں نے دیکھا تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. باقی پھر باتیں ہوتی اور بھی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.